ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بارشوں کے بعد باغ کی کیا مینجمنٹ کرنی ہے اور ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ بارشوں کے بعد کن کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سے سپرے کرنا ہے۔ اب اس وقت پودوں کو ہم نے کون سی کھاد کب اور کتنی مقدار میں ڈالنی ہے۔ بارش کا پانی کتنے دیر تک وہ باغ میں کھڑا رکھا جا سکتا ہے اور کتنے دن سے زیادہ دیر تک رہے تو پودوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسے لائک بھی کر دیں۔ جی ناظرین، پورے ملک میں خاص طور پر جہاں پر ترشاوا پھل اگائے جاتے ہیں جیسا کہ سرگودا، لیا، بھکر، ٹوبا ٹیک سنگھ اور پنجاب کے دیگر علاقے، ان تمام علاقوں میں کافی زیادہ مقدار میں بارشیں ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کنو اور دیگر ترشاوا پھل ان کو اگر زیادہ پانی دیا جائے یا بارشوں کا زیادہ پانی کھیتوں میں کھڑا رہے تو وہ پودے کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور پودے وہ خوراک جذب نہیں کر سکتے اور ان کی جڑیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی پودے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دوں گا کہ یہ بھلوال، کوٹ مومن، اس ایریا میں زمینیں نسبتاً پکی ہیں، تو اس ایریا میں جب بارش ہوتی ہے تقریباً ہر سال ہی بارش ختم ہونے کے بعد اگلا جو ایک مہینہ ہوتا ہے وہ کریشل ہوتا ہے، یعنی وہ اہم ہوتا ہے۔ اس میں آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جن کھیتوں میں پانی کھڑا رہے یا جس سال جتنی زیادہ بارشیں ہوں اس سال کھیتوں میں اتنے زیادہ پودے مرتے ہیں۔ تو مطلب اس علاقے کے لوگ وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 10% پودے وہ مر جاتے ہیں اور وہ بارشوں کے بعد ہی جڑیں ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہی وجہ بنتی ہے، جس سال جتنی زیادہ بارشیں ہوں گی اتنے ہی پودے اس سال میں زیادہ مریں گے۔ تو اس لیے یہاں سے آپ کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں کہ بارش کا پانی ہم نے نکالنا ہے تو اس پانی کو نکالنے کا انتظام کریں۔ کسی بھی صورت میں کھیت کے اندر، باغ کے اندر ترشاوا پھلوں کے باغ کے اندر، کنو میں اور دیگر جتنی بھی اس کی اقسام ہیں، ان میں کسی بھی صورت میں پانی 48 گھنٹے سے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی کھیت کے اندر آپ کو کوشش کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی اس کھیت سے پانی کو نکال دیں، لیکن 48 گھنٹے کے بعد آپ سمجھیں کہ خاص طور پہ ڈیمیج جڑوں کا وہ شروع ہو جاتا ہے، تو پانی کو نکالنے کا انتظام کریں۔ اس کے لیے اگر ساتھ کھالوں وٹوں میں پانی نکل سکتا ہے تو کھالوں کے ذریعے پانی نکال دیں، آگے گہرے کھیتوں کی طرف یا کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اور اگر بارش اتنی زیادہ ہے کہ کھالے وہ بھی پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور پانی نہیں نکل سکتا، تو آپ اپنے کھیتوں کو دیکھیں کہ آپ کے کھیت میں اگر 20-25 ایکڑ کا آپ کا باغ ہے تو ان میں سے جو پلاٹ 1 ایکڑ 2 ایکڑ سائڈ پہ ذرا گہرے ہوں تو باقی کھیت کو کلیئر کریں اور پانی کو اس طرف نکال دیں۔ اور کئی دوست باغ کو ڈیفینیٹلی، باغ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے تو اسے تو ہم نے بچانا ہی بچانا ہے، تو کئی لوگ وہ ٹریکٹر سے چلنے والا ایک پمپ اس کے ذریعے بھی پانی کو نکالتے ہیں۔ تو بہرحال ایک خاص حد تک اگر پانی ہو تو اسے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ہر طرف ہی پانی ہو تو بعض اوقات یہ مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے طور پہ حد الوسع کوشش کریں کہ 48 گھنٹے سے زیادہ دیر تک آپ کے کھیتوں میں پانی نہ رہے، اسے کسی نہ کسی طرح نکالنے کا انتظام کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جب کھیتوں میں پانی موجود ہوتا ہے، بارش زیادہ ہوتی ہے تو پودوں کی جڑیں وہ ان ایکٹیو ہو جاتی ہیں، وہاں پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ زمین سے اپنا فنکشن پوری طرح وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتی، یعنی وہ زمین سے غذائی اجزاء کو جذب نہیں کر سکتی، تو پودے کے اندر وہ غذائی اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے اور پودوں کے پتے وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ NPK جو کھاد ہے اس کا 2 کلو گرام فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے آپ نے پودوں کو سپرے کرنا ہے۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ نے یہ سپرے کر دینا ہے۔ جیسے ہی کھیت سے پانی کلیئر ہوتا ہے اور کھیت میں بندہ انٹر ہو سکتا ہے یا ٹریکٹر انٹر ہو سکتا ہے، اگر آپ نے بون کے ذریعے سپرے کرنا ہے تو پھر ٹریکٹر سے کریں گے، اور اگر مینول کرنا ہے تو جب بھی اتنا ایک وتر آ جائے کہ انسان وہ کھیت کے اندر جا سکے تو آپ نے یہ NPK 2 کلو گرام فی 100 لیٹر پانی میں اس کا سپرے کروا دینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ
اگر آپ پہلے سے باغ میں ہل چلاتے ہیں، آپ کی روٹین یہی ہے کہ سال میں آپ 2-4 بار ہل چلاتے ہیں، تو آپ جیسے ہی پانی خشک ہوگا، زمین وتر آئے گی، باغ کے اندر ہل چلا دینا ہے تاکہ زمین کی ایریشن بہتر ہو جائے اور جڑوں کو جو ہے آکسیجن کی اویلیبلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جڑی بوٹیاں موجود ہوں گی تو وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بارشوں کے موسم کے بعد اور یہ جولائی اگست میں باغ جو ہے وہ پھوٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، ہوا میں نمی کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سیزن میں خاص طور پہ سٹرس کینکر کا حملہ جو ہے وہ پتوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ اقسام جیسا کہ گریپ فروٹ یا لیمو وغیرہ ہے تو ان کے فروٹ کے اوپر بھی جو ہے سٹرس کینکر کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے اور پتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سٹرس سکیب جو ہے یہ جالا سا بن جاتا ہے، فروٹ کے اوپر داغ دھبے نشان بن جاتے ہیں، یہ کنوں کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور ایسا باغ جس کے فروٹ کے اوپر جو ہے سٹرس کینکر کے، سٹرس سکیب کے اور سٹرس میلانوز کے نشان وغیرہ موجود ہوں تو ایسے باغ کی ہمیں قیمت جو ہے وہ کم ملتی ہے۔ جب بھی بیوپاری حضرات باغ خریدتے ہیں یا اپنا آپ باغ جو ہے اپنا فروٹ جو ہے وہ کنوں فیکٹریز میں بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہی چیک کرتے ہیں کہ باغ جو ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ جو ہے اے گریڈ کا فروٹ جو ہے وہ موجود ہے، کتنا بی گریڈ ہے اور کتنا سی گریڈ ہے، اور اے گریڈ کے لیے جتنا مرضی اچھا سائز ہو، فروٹ کے اوپر جو ہے وہ سٹرس کیب کے اور میلانوز کے نشان موجود ہیں تو وہ فروٹ آپ کا جو ہے وہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں نہیں جا سکتا، اس کا ریٹ آپ کو آدھا ملنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اے گریڈ کا ریٹ آپ کو 2000 فی من ملے گا، میں مثال دے رہا ہوں، ویسے اس سال جو ہے 3500 4000 فی من تک بھی سودے ہو رہے ہیں، تو اگر اے گریڈ کا ریٹ 4000 ہو تو بی گریڈ کا ریٹ 2000 ہوتا ہے، اور سی گریڈ کا ریٹ جو یہ کارگل وغیرہ میں جاتا ہے فروٹ یہ جوس وغیرہ بنانے کے لیے، اس کا ریٹ اس سے بھی آدھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے کہ باغ میں جب اس سیزن میں بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں، جب نمی وغیرہ بڑھ جاتی ہے، باغ پہ پھوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو سٹرس سلا، ایفیڈ اور لیف مائنر وغیرہ جو ہیں یہ کیڑے ہیں، ان کا حملہ بھی پودوں کے اوپر بڑھ جاتا ہے، خاص طور پہ سٹرس سلا کا، اور نرسریوں میں لیف مائنر کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو ان بیماریوں اور کیڑوں سے بچانے کے لیے ہم نے لازمی طور پہ سپرے بھی کرنا ہے، تو آپ جیسے ہی زمین وتر آئے گی کوشش کریں آپ جو ہے اس کے لیے ایک فنجی سائیڈ اور ایک انسیکٹی سائیڈ اس کا سپرے کریں۔ تو فنجی سائیڈ کے طور پہ اگر آپ ایلیٹ استعمال کرتے ہیں جس میں کیمیکل فوسٹائل ایلومینیم موجود ہے تو اس کی مقدار 250 گرام فی 100 لیٹر پانی رکھنی ہے، یا پھر کاپر آکسی کلورائڈ اور کاپر ہائیڈروکسائڈ، ان میں سے کوئی ایک کیمیکل آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی جو ہے 250 گرام فی 100 لیٹر پانی رکھنی ہے، یا پھر آپ ایزاکسی اسٹرابین پلس ڈائفیناکونازول کا مکسچر جو ہے وہ سپرے کریں، اور اس کی مقدار جو ہے 2 ml 2 ملی لیٹر فی لیٹر پانی یا 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے آپ یہ سپرے کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی سپرے کے اندر یہ سارے فنجی سائیڈ کے میں نے نام لیے ہیں، انہی میں آپ نے ایک انسیکٹی سائیڈ بھی شامل کرنا ہے، اور انسیکٹی سائیڈ اگر آپ اپنے باغ میں دیکھیں اگر سلا کا، سٹرس سلا کا یعنی تیلے کا حملہ زیادہ ہے تو پھر آپ تھایا میتھوکسیم جو ہے اس کو سپرے کریں، اور اس کی مقدار 60 سے 80 گرام فی 100 لیٹر پانی رکھنی ہے۔ اور اگر سلا کا حملہ کم ہے اور روٹین میں آپ سپرے کرنا چاہتے ہیں کہ سلا بھی کنٹرول میں رہے اور ساتھ ساتھ لیف مائنر، ایفڈ اور باقی جو چھوٹے موٹے کیڑے اس پہ حملہ ور ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ کنٹرول ہو جائیں، تو پھر آپ ایک براڈ اسپیکٹرم جو ہے انسیکٹیسائیڈ ہے نووا سٹار، تو اس کا آپ سپرے کریں۔ تو یہ سکنگ اور چیونگ دونوں طرح کے جو انسیکٹس ہیں، رس چوسنے والے اور کتر کر کھانے والے، دونوں کیڑوں کو یہ کنٹرول کرے گا، اور اس کی مقدار جو ہے آپ نے وہ 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی رکھنی ہے، اور باغ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ نے اچھی کوریج کے ساتھ سپرے کرنا ہے۔ فی پودا جو ہے کم از کم 2.5 سے 3 لیٹر پانی جو ہے یا سولوشن جو ہے سپرے کا وہ خرچ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے باغ کے اندر جو ہے یہ 100 پودوں موجود ہے 1 ایکڑ کے اندر، تو 100 پودوں پہ آپ نے تقریباً جو ہے 300 لیٹر پانی جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہاتھ والی ٹینکی ہوتی ہے 20 لیٹر والی، عام طور پہ لوگ جو ہے 8-10 ٹینکیاں فی ایکڑ لگاتے ہیں، تو یہ 200 لیٹر بنے گا، تو آپ نے اس کی مقدار بڑھانی ہے، سپرے کی کوریج اچھی رکھنی ہے، تو تبھی آپ اپنے باغ کو داغ دھبوں سے اور کیڑوں کے، رس چوسنے والے کیڑوں اور دیگر کیڑوں سے بچا سکیں گے۔ خاص طور پہ اگر آپ پانی کی مقدار کم رکھیں گے، سپرے کی کوریج اچھی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا، جس جگہ پہ سپرے نہیں پہنچے گا اس جگہ پہ فروٹ پہ سٹرس کیب کا، میلانوز کا، ان کا حملہ ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اس فروٹ کے اوپر جو ہے وہ داغ دھبے موجود ہوں گے، اور پھر آپ کو ریٹ کم ملے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ والا سپرے بڑا کروشل ہے، کیونکہ آپ نے آخری سپرے جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں کیا ہوگا، پھر آگے مئی، جون، جولائی، یہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں، تو یہ پہلا سپرے اب آپ کرنے لگیں گے، تو اس کی کوریج کا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے۔
تو اس کے بعد جی آپ نے اگست کے مہینے میں، جولائی کے آخر میں یا اگست کے پہلے 15 دن کے اندر لازمی طور پہ آپ نے نائٹروجن کی تیسری خوراک جو ہے وہ بھی پودوں کو ڈالنا ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ جو ہے اگر یوریا استعمال کریں گے تو بڑے پودے جن کی عمر 10-12 سال سے زیادہ ہے ان کے لیے یوریا 700 گرام فی پودا ڈالیں گے۔ اور اگر یوریا کی بجائے آپ کیلشیم امونیم نائٹریٹ جو ہے جسے گوارا کھاد بھی کہتے ہیں، اگر وہ ڈالیں گے تو یہ یوریا کی نسبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سلو ریلیز فرٹیلائزر ہے۔ تو اس کی مقدار جو ہے وہ آپ نے پھر بڑھا دینی ہے۔ فی پودا جو ہے تقریباً 1250 گرام کیلشیم امونیم نائٹریٹ آپ ڈالیں گے بڑے پودوں کو۔ اور اگر پودوں کی عمر کم ہوتی جائے گی تو آپ اسی حساب سے یہ کھاد کی مقدار جو ہے اس کو بھی کم کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 25 دن کے بعد آپ نے سپرے جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے، فنجی سائڈ بدل لینا ہے اور سپرے لازمی کرنا ہے۔ اگر ہم مکمل کنٹرول لینا چاہتے ہیں تو سپرے کو آپ ریپیٹ کریں گے۔ ویسے اس سیزن میں ایک سپرے ہمیں جولائی کے آخر میں کرنا چاہیے، ایک سپرے پہلے سپرے کے 25 دن بعد، یعنی اگر آپ فار ایگزامپل آپ جو ہے 25 جولائی کو سپرے کرتے ہیں تو اگلا سپرے جو ہے وہ آپ تقریباً 15 اگست کے قریب جا کے کریں، 15 سے 20 اگست کے درمیان ایک سپرے اور کریں، اس میں فنجی سائڈ اور انسیکٹیسائڈ شامل ہو۔ اور تیسرا سپرے جو ہے وہ پھر آپ کو 15-20 یعنی ایک مہینے بعد پھر آپ 15-20 ستمبر کو سپرے کریں گے۔ تو اس طرح آپ کو یہ سٹرس اسکیب کا اور میلانوز کا جو ہے مکمل طور پہ کنٹرول ملے گا۔ اور اگر آپ ابھی تک آپ نے باغ کو بچایا ہوا ہے، آپ کے باغ کے اوپر جو ہے وہ داغ دھبے موجود نہیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ آگے بھی جو 2-3 مہینے رہتے ہیں اس میں یہ داغ دھبے نہیں بنیں گے، فروٹ کا سائز اچھا ہوگا، فروٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ مارکیٹ سے اچھا ریٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے باغوں کی حفاظت کر سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کے باغ اچھے ہوں گے اگر آپ نے ان تجاویز پر عمل کر لیا اور آپ اچھے ریٹ سے ان کو سیل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور دیگر کاشتکار جو ہیں، دیگر باغبان حضرات جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔